آئیے آج میں آپ کو اپنے ناول جو تم پہ گزری سے ایک چھوٹا سا اقتباس سناتا ہوں، بہت چھوٹا سا، لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت بڑی ضروری ہے، وہ یہ کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ربط ضبط نہیں ہے، اس لیے اس اقتباس کو اس پس منظر میں نہ دیکھیے گا، بس سنانے کا دل چاہ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں اس سے پہلے کہ میں یہ شروع کروں، میں معذرت چاہتا ہوں جسٹس کارنیلیس اور جسٹس شفیع الرحمان اور ان جیسے تمام ججوں سے جنہوں نے ہمیشہ عدالت کے وقار کی سربلندی کے لیے کام کیا اور کسی بھی سیاسی الجھاؤ میں نہیں پڑے، سیاست سے ہمیشہ دور رہا۔ یہ ایک جج کی کتھا ہے، آئیے سنتے ہیں اور میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے۔ جج صاحب کا پس منظر بھی دلچسپی سے خالی نہ تھا۔ غربت میں آنکھ کھولی، پڑھائی لکھائی سے رغبت تھی، باپ نے پیسہ پیسہ جوڑ کر انہیں تعلیم دلائی۔ شروع سے ہی انصاف پسند تھے، اپنے ہم سن دوستوں کے درمیان اختلافات کے فیصلے بھی کر ڈالتے تھے، جس کی وجہ سے منصف ہی مشہور ہوئے۔ لقب کے سبب انہیں اپنا مستقبل اسی پیشے میں نظر آیا۔ قانون پڑھا اور بالآخر جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ تجربہ حاصل کرتے کرتے اپنے چند فیصلوں کے سبب اعلیٰ عدالت پہنچے اور اب سینیورٹی کی بنیاد پر اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس مقرر ہو گئے۔ ایک بار کسی مقدمے میں وزیر اعلیٰ کی طلبی ناگزیر ہوئی، جس کی بازگشت کئی دنوں تک جاری رہی۔ جج صاحب کو اس طلبی کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دوستوں سے فخریہ یہ کہتے سنا کہ ابو نے وزیر اعلیٰ کو طلب کر کے جو اس کی کھچائی کی ہے یاد رکھے گا۔ ایک بیٹے کی حیثیت سے خود انہوں نے کبھی باپ پر فخر کیا نہ تھا کہ وہاں رکھا ہی کیا تھا۔ البتہ اپنے بیٹے کے فخر سے انہیں ایک گونا گون خوشی ہوئی۔ تصور میں اگلی کئی نسلوں تک وہ اپنا نام سنا کیے کہ ہمارے سگڑ دادا نے وزیر اعلیٰ کو طلب کر لیا تھا، ہمارے دادا کے دادا نے وزیر اعلیٰ کی کھچائی کی تھی، ہمارے پردادا کے سگڑ دادا بہت انصاف پسند تھے، بڑے بڑے لوگ عدالت میں ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یونان کی ریاست اسپارٹا کے 5 رکنی ایفورس ایک طرف اور موصوف جج ایک طرف۔ ایفورس کے سن رسیدہ گورنرز لامحدود اختیارات کے مالک تھے اور بادشاہ سمیت کوئی بھی ادارہ ایفورس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جناب نے تنہا 5 رکنی ایفورسین والی قدرت حاصل کر لی تھی۔ اسی قدرت کے طفیل انہیں ذرا سی بات پر از خود نوٹس لینے کا ایک جنون سا ہو گیا۔ اپنے بیٹے اور بیٹے کے بیٹے اور پھر لڑی میں پروئی آئندہ آنے والی اپنی نسل کے فخر کے لیے یوں جسٹس صاحب ایک قدم آگے بڑھ کر اب مختلف اداروں پر چھاپا بھی مارنے لگے تھے۔ ہسپتال، بازار، ریلوے اسٹیشن، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں لگے پانی کے پمپ، دفاتر، زیریں عدالتیں، جہاں ذرا سی کجی لگی بڑے سے بڑے افسر کی کھڑے کھڑے بے عزتی کر ڈالی۔ بہت سے دفاتر سیل کر دیے، ہٹ دھرم کو جیل کی ہوا کھلا دی، ہتھ کڑیاں ڈلوا دیں۔ نفسیاتی طور پر خود بھی سکون محسوس کرتے، نہ جانے کیوں، شاید اپنا اسرت زدہ بچپن یاد کر کے۔ ایک تسکین ملتی جب بڑی سے بڑی شخصیت بے چوں چراں ان کے احکامات پر عمل کرتی، جب منہ سے نکلتے ہی پولیس والے ملزم کے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہناتے اور دھکیلتے ہوئے لے جاتے، جب پولیس کے اعلیٰ افسران انہیں سلیوٹ کرتے اور کبھی کوئی افسر کسی جرم کی پاداش میں اپنے بیجز نچواتا۔ آج کل تو ہر طرف آپ ہی کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیگم کے یہ توصیفی جملے انہیں سرمست کر دیتے۔ پست قامت جج کو محسوس ہوتا جیسے ان کا سر آسمان سے جا ٹکرایا ہے۔ کائنات کی ہر شے انہیں پودنا سی نظر آتی، چھچلتی مونچھ گھنیری ہو جاتی، محدب اینک میں ابلی ابلی سی آنکھیں مسکرا اٹھتیں، لقمے کو ایک داڑھ سے کچلتے کچلتے مخالف سمت کی داڑھ میں منتقل کر کے اسے پیسنے کا اعزاز بخشتے اور بے نیازی سے کہتے، سب اللہ کا کرم ہے۔ بیگم کی بات بھی غلط نہ تھی، جناب نے واقعی دھوم مچا رکھی تھی۔ ریاست میں ایک اور ریاست جناب کے ہی ذہن رسا کا کمال تھا۔ کہنے والے تو دبی زبان میں یہ بھی کہتے کہ اصل حکومت تو جناب کی ہے، جب انتظامی معاملات بھی جج صاحب کو ہی چلانے ہیں تو الیکشن پر اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ سیاستدان بلا وجہ ہی تکلف کرتے ہیں۔ حضرت کی دہشت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اگر می برستے بجلی زور سے کڑکتی تو شبہ ہوتا جج صاحب اس کا نوٹس بھی نہ لے لیں۔